السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، کانفلکٹ مینجمنٹ کورس کے حوالے سے آج ہمارا 22واں لیکچر ہے۔ اس لیسن میں ہم نیگوشیشن سٹائل سیکھیں گے۔ نیگوشیشن کیا ہوتی ہے، نیگوشیشن کے کون سے طریقہ کار ہیں، اور نیگوشیشن کیسے کی جاتی ہے، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور کس طرح سے آپ اس کو یا اس کے مختلف سٹائلز کو یا مختلف طریقہ کار کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن اے پرٹیکولر کانفلکٹ which you are facing or which you might face in future۔ کانفلکٹ کو مینج کرنے کے، کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے طریقوں میں آربیٹریشن، ایڈجوڈیکیشن، میڈیشن، نیگوشیشن، کورٹس، اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جس چیز پہ ہمارا فوکس رہے گا وہ فوکس ہے نیگوشیشن پہ۔ نیگوشیشن کس چیز کا نام ہے؟ نیگوشیشن کس کو کہتے ہیں؟ نیگوشیشن بیسیکلی اے ڈسکشن، اے ڈائلاگ، اے کمیونیکیشن ود اے فوکس آن اے پرٹیکولر ایشو اور اے کانفلکٹ اور اے ڈسپیوٹ اور این ایشو۔ اور وہ نیگوشیشن یا وہ ڈائلاگ یا وہ ڈسکشن وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں میوچل ڈسکشن کے ذریعے۔ میں نے ذکر کیا نیگوشیشن کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ نیگوشیشن کے 5 میجر سٹائلز ہیں، 5 میجر طریقے ہیں جن کا ہم آج ذکر کریں گے، اور ان 5 میں سے کوئی ایک یا ایون مور وہ سوٹیبل ہو سکتے ہیں ٹو ایڈریس اور ٹو ہینڈل اے پرٹیکولر کانفلکٹ۔ I have shared with you already several times کہ کانفلکٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے فنڈامنٹل لیول پہ ڈس ایگریمنٹ کو کانفلکٹ کہہ سکتے ہیں، بڑے لیول پہ وار کو کانفلکٹ کہہ سکتے ہیں، چھوٹے لیول پہ ہمیں وہ چھوٹا سا ڈس ایگریمنٹ، آرگومنٹ، ماں باپ کے درمیان آرگومنٹ، بچے اور ماں باپ کے درمیان آرگومنٹ میں بھی اسٹریسفل، لیکن جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ کسی نے یہ کہا کہ وار از اے ٹریڈ آف کنگس۔ وہ تو بادشاہ یا حکومتیں یا ملکوں کے سربراہ، ان کے لیے جو وار ہے، کانفلکٹ ہے، دیٹ ہائی لیول کانفلکٹ، وہ ان کا ٹریڈ ہے، وہ ان کا روزمرہ کا کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ خود سے نہیں ہوتا، یہ اسی ٹریڈ کا حصہ ہے، اسی روزمرہ کام کا حصہ ہے جو بہت سارے ملکوں کے بادشاہ، بہت سارے ملکوں کی حکومتیں یہ کام کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کانفلکٹ بڑے لو لیول پہ بھی ہے، مڈ لیول پہ بھی ہے، اس سے اوپر کے لیول پہ بھی ہے، اس سے اوپر کے لیول پہ بھی ہے۔ تو یہ کہانیاں تو ایسی ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اپنے لیول پہ لے لے، اس سے اوپر لے لے، اس سے اوپر لے، جس لیول پہ مرضی جائیں، یہ کانفلکٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ انڈیویجول لیول پہ، سوشل لیول پہ، فیملی کے لیول پہ، آرگنائزیشن کے لیول پہ، ملکوں کے لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ۔ یہ صرف باتیں بعض کا ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ان چیزوں کا ایمفیسس رہے کہ یہ ایک کانفلکٹ جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ
ایسی چیز ہے جو آپ کے ارد گرد موجود ہے. You just need to appreciate that it is there. And secondly, you should develop an ability to handle that conflict successfully so that it does not hurt you personally, or it does not hurt group, family, society, probably more than what it has to. کیونکہ کانفلکٹ کا نقصان جو ہو تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کو منیمائز کرنے کا مقصد ہے، جو ہم منیمائز کرنے کی ان اے وے کوشش کرتے ہیں. ایک اور بات کہوں کہ یہ جو نیگوشیشن کے سٹائل 5 میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ 5 سٹائل ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو جی چاہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. It will depend upon the nature of conflict and also the nature of disputants, the nature of participants to the conflict. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہے کیونکہ آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے تو آپ نے یہ چوز کر لیا اسٹائل، اور یا آپ کی پرسنالٹی کوئی اور طرح کی ہے تو آپ نے وہ چوز کر لیا جو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ کمپیٹیبل اسٹائل ہے. ایسا نہیں ہے. ایکچولی اس کے لیے 3 میجر کنسیڈریشنز ہیں. 1, your own personality, your own way of looking at things, the nature of conflict itself, کہ conflict کی nature ہے کیا، کس طرح کا conflict ہے، پراپرٹی کا conflict ہے، کوئی argumentative discussion ہے، اور کیا چیز ہے. اور تیسری بات کہ کس کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ ہے، وہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کی نیچر کس طرح کی ہے، یعنی کہ دوسرے ڈسپیوٹنٹس یا دوسرے ڈسپیوٹنٹس کی ٹیم کے ممبرس. تو یہ 3 چیزیں انفلوئنس کریں گی آپ کے اس چوائس پہ، جس چوائس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وچ ون ول یو چوز ٹو ایڈریس دیٹ کانفلکٹ. آگے چلنے سے پہلے یہ جو کانفلکٹ سٹائل کی بات کر رہا ہوں نا، مقصد یہ ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے. Conflict style is not a tactic. Conflict style is actually a strategy جس کے اندر بہت سارے ٹیکٹکس ہوں گے، بہت سارے ویز اینڈ مینز ہوں گے، جس کے ذریعے you will end up resolving the conflict between 2 individuals, between 2 organizations, between 2 countries, or even at regional level or something like that. تو یہ جو نیچر آف کانفلکٹ ہے، نیچر آف ڈسپیوٹنٹس ہیں، یہ ڈٹرمن کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے ڈیسیجن کو. وچ ون آف دی 5 اسٹائلز which I'm going to discuss is useful to address that conflict. آگے چلنے سے پہلے یہ تو میں نے ایک لحاظ سے نا آپ کو انٹروڈکشن سا دیا، جو یہ ٹاپک ہے جس کو میں نے چوز کیا آپ کے لیے آج کے لیکچر کے حوالے سے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں، جو اس آج کے ٹاپک کو فورسفلی آپ تک پہنچاتی ہیں فرام دوز پیپل ہو ہیو ایکچولی ایڈریسڈ دس ایشو ان ڈفرنٹ ویز. اسکرین پہ دیکھیے، ایک کوٹیشن آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ جان ایف کینیڈی، دی ایکس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اس نے کہا لیٹ us never negotiate out of fear but let us never fear to negotiate. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آؤٹ آف فیئر آپ کو نیگوشیٹ نہ کرنا پڑے، لیکن نیگوشیشن کا فیئر بھی نہیں ہونا چاہیے. بی اوپن، بی گڈ ٹو یور سیلف، سی دی benefits and advantages of talking, doing a dialogue, discussing, finding out the real problem, doing the interest analysis, اور پھر اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو کانفلکٹ ہے نا، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. خرگوش کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنا چاہیے کہ بلی آ گئی ہے چلی جائے گی، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. یو ہیو ٹو فیس اٹ اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویز
how to resolve a conflict. ایسے ایک اور کوٹیشن مجھے انٹرسٹنگ ملی, یہ بھی ایک لحاظ سے ایک کانفلکٹ کو شو کرتی ہے. ایک سعودی عربین بزنس مین ہے عدنان خشوگی, آپ نے نام سنا ہوگا. کہتا ہے میکنگ $1 billion on a new deal is not difficult for me. Making it in a way that gives me satisfaction is the real challenge. وہ کہتا ہے کہ پیسے بنانا کوئی کام نہیں ہے, پیسے اس طریقے سے بنانا جس طریقے سے مجھے سیٹسفیکشن ملے, یہ کام ہے. یہ بھی ایک لحاظ سے کانفلکٹ ہے اس کے ذہن میں کہ یس آئی کین میک منی, بٹ ہاؤ, گوئنگ دس وے اور دس وے. اب یہ جو چیلنج ہے اس کو بھی ریزالو کرنا ہے, یہ بھی کانفلکٹ ہے. چیلنج بھی ایک کانفلکٹ کی ایک شکل ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیلنج میرے لیے یہ ہے, ہاؤ ٹو میک منی سو دیٹ اٹ ایکچولی gives me satisfaction, not just money. ویسے تو میں وہ 5 سٹائل جن کی میں نے بات کی, وہ 5 سٹائل کی کو 1 by 1 آپ سے ڈسکس کروں گا, لیکن ان میں سے ایک سٹائل ہے جس کو ہم کمپرومائز کہتے ہیں. اس کے بارے میں ایک کوٹیشن ملی, میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اسکرین پہ دیکھیے, کمپرومائز یوز ٹو مین دیٹ ہاف اے لوف was better than no bread. Among modern statesmen, it really seems to mean that half a loaf is better than a whole loaf. یہ ایسے ہی تھوڑی سی مجھے فنی بھی لگی کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ یار something is better than nothing. وہ کہتا ہے کہ حالات اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ something has become better than nothing. You will always get something. You will not get what you actually want or what you actually deserve for. تو اس لیے آج کا ماحول ایسا ہے کہ بس ہاف لوف پہ گزارا ہوگا اور یہ پوری بریڈ یا پوری روٹی یا پورا جو آپ کو ریوارڈ ہے وہ نہیں ملے گا. یہ ایسے ہی یہ آج کے دور کی بات ہے, کیونکہ مجھے اس کانفلکٹ کے ساتھ یہ ملتے ہوئے یا اس کے ساتھ جڑتے ہوئے ملی, تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کہ دنیا اس طرح کی ہے کہ اس میں کانفلکٹ ایک زندگی کا حصہ بن چکی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ آج کل ہاف لوف ہی ملتی ہے, پوری لوف نہیں ملتی ہے, اکارڈنگ ٹو جی کے چیسٹرٹن جس نے یہ کہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ آپ کو بیسکلی تیار اس کانٹیکس میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں یہ بڑا زور دے کے کہوں گا آپ سے کہ بیسکلی دی آبجیکٹو آف دس کورس, اٹ از ایکچولی ٹو براڈن یور ویژن ٹو انڈرسٹینڈ سچویشنز ٹو اچیو انڈرسٹینڈنگ آف دی کانفلکٹ وچ یو آر فیسنگ. جب آپ کی ویژن اسٹرانگ ہوگی, ویژن آپ کی براڈن ہوگی, تو پھر آپ سچویشن کو, کانفلکٹ کو سمجھ سکیں گے اور اس کے لیے ٹیلر میڈ سلوشن یا نیگوشیشن سٹائل وہ چوز کر سکیں گے. یہ جو براڈ یا براڈن ویژن کی میں نے بات کی نا, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں, ہیومن بیہیویئر میں, ہیومن سچویشنز میں کوئی پریسکرائبڈ رولز نہیں ہے. یہ کیمسٹری فزکس کی طرح کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی کہ 10 گرام اس میں سوڈیم کلورائڈ ڈالیں گے تو یہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا. یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ایموشنز ہیں, جس میں ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئرز ہیں, جس میں کسی وقت کوئی چیز, کوئی ان پٹ آ سکتی ہے. تو میں کوئی پریسکرائبڈ رولز نہیں دے سکتا آپ کو, میں صرف آپ کی ویژن کو براڈن کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں, اور آپ بھی اپنی ویژن کو براڈن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکتے ہیں that you understand the situation and you can probably find an appropriate negotiation strategy, appropriate tool to address that issue, to address that conflict. وہ آپ کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ تاکہ جب آپ مختلف جو اس کی کانفلکٹ کی شکلیں ہیں وہ کس وجہ سے ایسکلیٹ ہوتا ہے, کس وجہ سے کم ہوتا ہے, جب یہ چیزیں پتہ ہوگی تو پھر وہ کانفلکٹ کو سمجھنا اور اس کو ریزالو کرنا
آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اسی آج کے ٹاپک کو آگے لے کے جاتے ہوئے میں نے پچھلے کسی لیکچر میں ڈوئچ کی تھیوری کا ذکر کیا تھا, مارٹن ڈوئچ, جس نے کہا تھا کہ کانفلکٹ کی دو شکلیں ہیں, ایک کوآپریشن سٹائل ہے اور دوسرا کمپٹیشن ہے. یعنی کانفلکٹ یا کوآپریشن سائیکل کے ذریعے ریزالو ہوگا یا کمپٹیشن کے سائیکل کے ذریعے ہوگا. اس تھیوری کا ایڈوانٹیج اپنا ہے کہ کمپٹیشن سائیکل میں زیرو سم گیم ہے. کمپٹیشن سائیکل میں یو لوز آئی ون, جو آپ کا لاس ہے میرا بینیفٹ ہے, جو میرا بینیفٹ ہے وہ آپ کا لاس ہے, اینڈ وائس ورسا. جو کوآپریشن سائیکل ہے اس میں پروبیبلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں رادر دین, اور اس میں بینیفٹس ان اے وے شیئر ہو جاتے ہیں. تو اس نے یہ دو ایکسٹریم شکلیں دکھائی ہیں. میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ بیسکلی کس طرح کی شکل ہے. اس ڈوئچ کا جو ماڈل ہے اس میں کوآپریشن ایک سائڈ پہ ہے, کمپٹیشن دوسری سائڈ پہ ہے. یہ میں نے ایک ایرو بنایا ہے, ٹو سائڈڈ ایرو ہے. اس میں کوآپریشن جب ہے تو دیر از ہائی کنسرن فار ادرس. جو کمپٹیشن سائیکل ہے اس میں دیر از ہائی کنسرن فار سیلف. کمپٹیشن میں یو ٹرائی ٹو پروٹیکٹ یور اون انٹرسٹ, دیٹ از ویری ڈیئر ٹو یو, پروٹیکٹنگ یور اون انٹرسٹ. لیکن کوآپریشن سائیکل میں یو آر آلسو کنسرنڈ اباؤٹ دی انٹرسٹ آف دی ادر. تو یہ جو ایرو میں نے دکھایا ٹو سائڈڈ, جو دونوں طرف ہے, ایک طرف کوآپریشن کا سائیکل ہے, دوسرا کمپٹیشن کا سائیکل. جو مارٹن ڈوئچ کی تھیوری ہے وہ بیسکلی کانفلکٹ کو دو شکلوں میں دکھاتی ہے. ڈائیکاٹمس ہے, یہ ڈائیکاٹمی ہے, بائنری ہے کہ ایک طرف یہ ہے دوسری طرف یہ ہے, یا کوآپریشن ہے یا کمپٹیشن ہے. حالانکہ اس کے درمیان میں بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, اور وہی درمیان میں کئی چیزیں جو ہے نا ان کو ہم 5 نیگوشیشن کے سٹائلز کے ذریعے ایکسپلین کریں گے. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دیٹ, ہاؤ ٹو ایڈریس دیٹ کانفلکٹ وچ یو فیس ان مینی سچویشنز آف یور لائف. ایک اس میں جو ہے نا ماڈل جس کو ہم نے ڈسکس بیسیکلی آج کے لیکچر میں کرنا ہے اور شاید کنٹینیو ہوگا نیکسٹ لیکچر میں, وہ ڈوئل کنسرن ماڈل ہے. ڈوئل کنسرن کا ماڈل یہ ہے کہ آپ کو اپنا بھی فکر ہے, اپنے انٹرسٹ کا بھی فکر ہے, اور آپ کو دوسرے جو ڈسپیوٹنٹس ہیں ان کا بھی فکر ہے. یعنی آپ جب کانفلکٹ کو سمجھ رہے ہیں تو سمجھتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جو پارٹی ہے جس کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ ہے, جس کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہے, اس نے بھی اس کانفلکٹ سے کچھ حاصل کرنا ہے اور آپ نے بھی اس کانفلکٹ سے کچھ حاصل کرنا ہے. تو جب اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے دوسرے کے کنسرن کو بھی نیگوشیشن کا حصہ بنائیں گے تو یہ آسانی سے حل ہو جائے گا. ایک دو کوٹیشنز ہیں جو اس کے اوپر بڑی پاورفل گزرتی ہیں کہ وہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا, شاید اگلے لیکچر میں اس کا ذکر زیادہ مختلف طریقے سے کروں. وہ یہ کہ اگر آپ صرف اپنا خیال رکھیں گے, لیٹ سے کسی نیگوشیشن میں, کسی ڈیل میں, دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو لیٹ می ٹیل یو پھر ایک آدھ ڈیل ہی آپ کریں گے, زیادہ ڈیلز نہیں کر سکیں گے. اگر آپ لیٹ سے سیلنگ کے بزنس میں ہیں, ایک دفعہ تو آپ نے لیٹ سے پروڈکٹ سیل کی اور بینیفٹ اپنا حاصل کر لیا, تو پھر اگلی دفعہ جب وہی نیگوشیشن ہوگی دی ادر پارٹی ول بی مور ویجیلنٹ, پھر آپ بہت ساری ڈیلز نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے دوسری پارٹی کا خیال رکھنا بھی آپ کا کام ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا انٹرسٹ واچ کرو اینڈ دیٹس اٹ, اسٹوری فنشز, ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اور یہ ڈوئل کنسرن ماڈل جو ہے نا وہ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے, دیٹ یو آر کنسرنڈ ود ناٹ اونلی یور اون انٹرسٹ ان دا کانفلکٹ, بٹ یو آر آلسو interested
to incorporate in the deal the interest of the other party, resolve a conflict. میں آپ کو ڈوئچ کے ماڈل کے دو حصے یا ڈاکاٹمی تو بتائی کہ یہ کمپٹیشن ہے، یہ کوآپریشن ہے، اور یہ اچھا ہے ایک طریقہ کہ آپ کو کوآپریشن اور کمپٹیشن دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کی تین کمزوریاں ہیں جو میں اس ماڈل کی جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اف یو لک ایٹ دی اسکرین، دی ڈوئچس ماڈل فیلز ٹو ڈسکرائب دی سیلف پرسیپشن آف ڈسپیوٹنٹس وچ از امپورٹنٹ ٹو نو. یہ آپ کو کانفلکٹ کی نیچر تو بتاتا ہے، لیکن جو کانفلکٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی پوزیشنز کے بارے میں، یہ ان کی پرسیپشنز کے بارے میں نہیں بتاتا، ان کی کہ وہ سوچتے کیا ہیں اس کے بارے میں فیل ہوتا ہے. اور آپ کو یہ میں باور کرا چکا ہوں کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے نا وہ آپ کی پرسیپشن ڈٹرمن کرتی ہے. وہ ایشو خود کچھ نہیں ہے، وہ ایشو کو آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں، کیسے ریڈ کرتے ہیں، آپ کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے، وہ چیز ہے جو آپ سے ایکشن کرواتی ہے. اس لیے اس کو جاننا، پرسیپشن کو جاننا ضروری ہے. تو یہ اس لیے یہ ڈوئچ کے ماڈل کی ایک کمزوری ہے. دوسرا پوائنٹ اسکرین پہ لکھا ہے، کوآپریشن کمپٹیشن آر سیکلیکل ان نیچر اینڈ ڈوئچز ماڈل ریفرز ٹو کانفلکٹ ناٹ دی پوزیشنز انڈیویجول ڈسپیوٹنٹس ٹیک. وہ پرسیپشن کے بارے میں بھی نہیں بتاتا اور جو پوزیشن وہ لیتے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتاتا یہ ماڈل. تو یہ کمزوری ہے کیونکہ پوزیشنز اصل میں کانفلکٹ کو کمپلیکیٹ کرتی ہیں، اور جتنی دیر تک آپ کو پوزیشنز کا نہ پتا ہو، جو ڈسپیوٹنٹس ہیں وہ پوزیشن کیا لے رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی چیز یا نہیں کر رہے ہیں، کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کتنی انٹینسٹی ہے ان کی ڈیمانڈ میں. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس ماڈل دیر از اونلی ون فارم آف کوآپریشن. ایکچولی دیر کوڈ بی ڈفرنٹ فارمز آف کوآپریٹو اسٹریٹجیز ٹو ریزالو کانفلکٹ، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان 5 اسٹریٹجیز کی بات کریں گے. لیکن اس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ پش اوور کوآپریشن اسٹریٹجی میکس دی ادر ڈسپیوٹنٹ کوآپریٹ فورسفلی اینڈ جوائنٹ پرابلم سالونگ اسٹریٹجی انٹیلز لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف دی ادر پارٹی. اب یہ جو چیز ہے نا، اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو اگر ایک ڈسپیوٹنٹ پاورفل ہے، فرض کیا وہ پاورفل ڈسپیوٹنٹ دوسرے کو پش کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے. دوسری صورت میں دونوں بیٹھ کے ڈسکس کر کے کوآپریٹ کر کے کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک نئے ماڈل کی ضرورت پیش آئی جس کو ہم ڈوئل کنسرن ماڈل کہتے ہیں. ڈوئل کنسرن ماڈل میں 5 پاسبلٹیز ہیں، 5 ماڈلس ہیں، 5 طریقہ کار ہیں، 5 اسٹریٹجیز ہیں. دی فرسٹ ون از اوائڈنگ اسٹائل، نمبر 2 از ڈومینیٹنگ اسٹائل، نمبر 3 از obliging style, number 4 is integrating style, and number 5 is compromising style. اب یہ میں آپ کو 5 تھوڑے سے ایکسپلین کرتا ہوں، اور پھر ایک چیز ہے جس کا میں بعد میں بھی ذکر کروں گا، وہ پریٹو ایفیشنسی ہے. اس کا ذکر ابھی کرتا چلوں تھوڑا سا کہ پریٹو ایفیشنسی کیا ہوتی ہے. اسکرین پہ دیکھیے، پریٹو ایفیشنسی دی کوالٹی آف سیٹلمنٹ ایگریمنٹ or another social arrangement to maximize overall value to the participants by allocating specific resources to those who value them the most. یہ پیریٹو ایفیشنسی کہتے ہیں کہ ڈیل اس طریقے سے ہو کہ جس ڈسپیوٹنٹ کو جس چیز کی ویلیو اس کے لیے زیادہ ہو وہ اس کو دی جائے، اور جو چیز یا ریسورس کسی دوسرے ڈسپیوٹنٹ کے لیے زیادہ ویلیوبل ہو وہ اس کو دی جائے. اس طریقے سے وہ ایگریمنٹ زیادہ یوزفل، زیادہ پاورفل، زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا. وہ آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی، ٹریش اینڈ ٹریجر. یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے بہت استعمال کی، آپ کے لیے وہ ٹائم کے ساتھ بیکار ہو گئی یا اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ چیز آپ کے لیے ٹریش بن جاتا ہے، کوڑا بن جاتا ہے، یوز لیس ہو جاتا ہے. وہی چیز دوسرے کے لیے ٹریجر ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت سارے یوزڈ ٹیلی فونس فرام ویسٹرن کنٹریز
یہ سڑکوں پہ، یہ محال روڈ پہ، یہ بہت ساری جگہوں پہ بکتے رہتے ہیں. اب یہ ان اے وے ان ملکوں نے جنہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن کو سسٹم کو بدل دیا، وہاں پہ یہ ٹیلی فون سیٹ ان کے لیے ٹریش ہیں، بیکار ہیں، یوز لیس ہیں. وہ یہاں پہ آ کے سستے داموں بک گئے، کیونکہ ابھی بھی ہماری ٹیکنالوجی لیٹ سے وہ اولڈ ٹیکنالوجی تھی، ہم اس کو یوز کرتے رہے ہیں. اب یہ جو یوز کرنے کی بات ہے نا، کہ ہم نے جو ان کا ٹریش تھا ہمارے لیے ٹریجر بن گیا. اسی لیے کانفلکٹ میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ون پرسن میں ویلیو منی مور دین اینی تھنگ ایلس، دی ادر پرسن may value respect more than money. So the one who values respect, maybe give him respect out of resolving the conflict, and the one who values money maybe find ways how to compensate that person with money. یہ ایسے میں نے تھیوریٹیکل ایگزامپل دینے کے لیے بات کی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے کیسے یہ کام کرنا ہے. اب میں ایک اچھا انٹرسٹنگ جو میں نے اینیملز کے ریفرنس سے بات کی تھی کہ اوائڈنگ اسٹائل، اسکرین پہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا ایک ٹرٹل ہے. وہ ٹرٹل اٹ ریپرزینٹس اے لو لیول آف کنسرن فار بوتھ سیلف اینڈ ادر. اوائڈنگ اسٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کے حوالے سے جب آپ کانفلکٹ کو ریزالو کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہو گیا، یو آر ناٹ کنسرنڈ ود یور اون انٹرسٹ ویری ہائیلی اینڈ یو آر ناٹ ویری مچ concerned with the interest of the other party. A turtle is a symbol for the avoiding style because it can avoid everything by putting its head and legs into its shell to get away from everyone. یہ آپ کو پتا ہے نا، اپنے شیل کے اندر اپنے پیر سارا کچھ چھپا کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ اوائڈ کر جاتا ہے لیٹ سے اینیمل کو، پتہ بھی نہیں چلتا یہ کہیں بیٹھا ہے. A turtle also chooses other styles at times. It does not always choose to stay in its shell because it would miss out on everything from eating to swimming. اب یہ ٹرٹل کو مثال بناتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ sometimes some people just like to avoid conflict by lowering the significance of your own interest and the interest of the other party. یہیں پہ ویسے اگر ایکسپلین کرنا چاہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو مثال میں آگے چل کے شیئر کروں گا، وہ مثال یہ دی ہوئی ہے کہ دو بہنیں ہیں نائلہ اور عائشہ، وہ دونوں فریج کی طرف جاتی ہیں ایک اورنج لینے کے لیے. وہاں پہ جا کے دیکھتی ہیں ایک ہی اورنج ہے. اب دونوں میں کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، کون لے گا، کون لے کے جائے یہ اورنج. تو پہلا سٹائل جو ہے نا اوائڈنگ سٹائل، وہ اوائڈنگ سٹائل یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں لیتے، جسٹ اوائڈ، نہ آپ لو نہ میں لو. وہ اورنج وہیں پہ پڑا رہتا ہے. وہ 15 دن اورنج وہیں پہ پڑا رہا، کسی نے اس کو کھایا نہیں. اٹ بیکیم اسٹیل، بیکار ہو گیا، یوز لیس ہو گیا. 15 دن بعد دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ تو بیکار ہو گیا، کسی ایک نہیں کھا لیا ہوتا یا شیئر کر لیا ہوتا. تو دونوں ان اے وے ور ڈسسیٹسفائیڈ آفٹر 15 days. تو اوائڈنگ اسٹائل جو ہے نا اس کے اپنے مسائل ہیں. یو کین مس آؤٹ اف یو اوائڈ دی کانفلکٹ، اف یو آر ناٹ کنسرنڈ، اف دیر از اے ویری لو کنسرن آف یور اون انٹرسٹ اینڈ انٹرسٹ آف دی ادر پارٹی، جیسے یہ دو بہنوں کا میں نے بتایا. تو یہ مثالیں اور بھی دوں گا، لیکن یہ بیسکلی جو اوائڈنگ سٹائل ہے نا، یہ لگتا تو ہے کہ یہ کانفلکٹ سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ یو انڈرمائن دی انٹرسٹ آف یور اون سیلف اینڈ یو آلسو انڈرمائن دی انٹرسٹ آف دی ادر پارٹی اینڈ یو جسٹ اوائڈ دی کانفلکٹ. It may be a useful strategy in certain situations, but it has its own cost as well. It has its own price as well. جیسے میں نے کہا کہ وہ اورنج اسٹیل ہو گیا، اورنج ضائع بھی ہوا. اب اورنج کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے اس کی بھی کوئی کاسٹ ہے.
اس کا بھی تو کوئی میکانزم ہوگا. یہ تو میں بڑی بیسک سی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, تو کوئی بڑی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, کوئی زیادہ یہی اورنجز لیٹ سے اسی طرح کا اسٹائل اڈاپٹ کر کے لاکھوں اورنجز, لاکھوں اس طرح کی چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں. تو اوائڈنگ اسٹائل اپنی جگہ یوزفل ہے, دیٹ یو کین اوائڈ اے کانفلکٹ in a particular situation, but at the same time this conflict or this style of avoiding conflict or this style of addressing the conflict, it has its own cost as well. جیسے میں نے کہا دونوں بہنیں dissatisfied, دونوں بہنیں شاید وہ اس اورنج کو انجوائے نہ کر سکیں, ایک کھا لیتی استعمال کر لیتی, دوسری نہ کرتی, دونوں مل کے کر لیتی, آدھا آدھا لے لیتی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں, ایک ہی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے طریقہ کار ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگلا اسٹائل ہے ڈومینیٹنگ اور کمپٹیشن اسٹائل. لائن ہے, شیر ہے, دکھایا گیا کہ یہ شیر کیونکہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو اس لیے یہ ڈومینیشن یا کمپٹیشن کا اسٹائل ہے کہ اس کے سامنے کمپٹیشن آ جائے گا تو کمپٹیشن کو مار دے گا, کوئی بھی اینیمل ہے. تو اس لیے اس میں اس اینیمل کو ایز این انالوجی یوز کیا گیا. اگر آپ پڑھیں, اٹ ریپرزینٹس اے ہائی لیول آف کنسرن فار سیلف اینڈ اے لو لیول آف کنسرن فار ادرس. ڈسپیوٹ دو یا دو لوگوں کے درمیان ہے, تو اس میں یو آر کنسرنڈ ود یور اون سیلف انٹرسٹ, یو آر ناٹ کنسرنڈ ود دی انٹرسٹ آف دی ادر, کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس وہ پاور ہے ڈومینیٹ کرنے کی, وہ پاور ہے کمپٹیشن کی, وہ پاور ہے جیتنے کی. اس لیے آپ کو پرواہ نہیں ہے کوئی کیا کہتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا نہیں بولتا ہے, بڑ بڑ کرتے رہے, میں نے تو اپنا کام کر جانا ہے. جیسے دنیا کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں, دی سول سپر پاور کین ڈکٹیٹ اٹس انٹرسٹ آن دی ادر پارٹی. تو اسی طریقے سے وہ جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں. یہ کمپٹیشن کا اسٹائل ہے یا ڈومینیٹنگ اسٹائل ہے. A lion can be a symbol of a comparative style. The lion's roar helps the lion to satisfy its interests. For example, if the lion's family is hungry and needs food, the lion may use its strength and loud roar to get the food because it is important to the family. However, the lion may choose to use a compromising or accommodating style when playing, let's say, with his cubs. جو بچے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, پھر کوئی کمپٹیشن کوئی چیلنج آتا بھی ہے, hell with it, I just enjoy with my kids or with my children or something. یہ تیسرا ایک اسٹائل ہے جس کو ہم کہتے ہیں obliging اور accommodating style. It represents low level of concern for self and a high level of concern for others. یعنی کانفلکٹ ہے دو پارٹیوں کے درمیان, تو آپ کو اپنے انٹرسٹ کی اتنی فکر نہیں ہے, آپ کو دوسرے لوگوں کے جن کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہے ان کے انٹرسٹ کی زیادہ فکر ہے. جیسے یہ دو بہنوں کی بات تھی نا, یہ میں دوبارہ سے ایکسپلین ویسے کروں گا کہ وہ ایک بہن کہتی ہے, نائلہ کہتی ہے عائشہ آپ لے لو, مجھے نہیں ضرورت, میں نہیں کھاؤں. تو آپ کو اپنا انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ دوسرے کا انٹرسٹ ہے. تو اس میں اس نے کیمیلین ایک اینیمل ہے. کیمیلین از اے سمبل آف دی accommodating style because it changes its color to match the color of its environment. By changing its color to accommodate its surroundings, the chameleon fits quietly into its environment. یعنی یہ accommodate کرتا ہے, تو اس لیے یہ chameleon style اس کو ہم کہتے ہیں. Although the chameleon may always change its color to accommodate its surroundings, it may choose other styles when it is hunting for food, taking care of its young, or hiding from enemies. اس کا جو جنرل اسٹائل ہے وہ لیٹس سے accommodating اسٹائل ہے, کسی ایک بندے کا بھی ہو سکتا ہے, کیمیلین کا جیسے مثال دی جا رہی ہے. لیکن سرٹن سچویشنز میں شاید اس کو کوئی اور اسٹائل اڈاپٹ کرنا پڑے, جو میں 5 آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. کمپٹیشن کا اسٹائل بھی ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ یہی کیمیلین یہ بڑا ہے, کوئی چھوٹا کیمیلین اس کے ساتھ چکر بازی کرتا ہے, تو وہ پھر شاید کمپٹیشن کا اسٹائل اس کو مارے گا. تو ڈپینڈنگ اپان دی سچویشن یو مے
choose another style which actually is not a part of your personality. For example, آپ کا ایک اپنا اسٹائل ہے, آپ کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے, آپ کی اپنی ایک آؤٹ لک ہے ٹوورڈز ہینڈلنگ کانفلکٹس, ٹوورڈز ہینڈلنگ ڈس ایگریمنٹس, ٹوورڈز ہینڈلنگ آرگومنٹس, ٹوورڈز ہینڈلنگ اینی کلیش بٹوین یو اینڈ another party. لیکن ایٹ ٹائمز یو چینج. آپ کا طریقہ کار ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ یار یہ ڈوسائل قسم کا بندہ ہے, یہ سبمسو آدمی ہے, یہ عام طور پہ اکاموڈیٹ کر لیتا ہے. لیکن ایٹ ٹائمز you just decide, no, this time I'm not going to use this style. People are taking me for granted all the time کہ یہ ہر وقت جو ہے نا accommodate کرتا رہتا ہے, بڑا پیسو سا بندہ ہے, بڑا سبمسو سا بندہ ہے. ایٹ ٹائم آپ کے لیے چیلنج بن جاتی ہے چیز. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت مجھے people take me on right. اس دفعہ I am going to take a different stand and you may choose comparative style. تو یہ تیسرا تھا. چوتھا ہے integrating یا کوآپریٹو اسٹائل ہے. بیسکلی یہ کوآپریٹو اسٹائل میں آپ کو ایک ڈولفن دکھائی گئی ہے. ڈولفن کیا چیز ہے وہ میں آپ کو کھاتا ہوں, بولتا ہوں اس کے بارے میں. اٹ ریپرزینٹس ہائی لیول آف کنسرن فار بوتھ سیلف اینڈ ادر. یہ جو انٹیگریٹنگ اسٹائل ہے نا, یو آر انٹیگریٹنگ دی انٹرسٹ آف یور اون سیلف اینڈ یو آر انٹیگریٹنگ دی انٹرسٹ آف دی ادر پارٹی. دونوں انٹرسٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں تاکہ اس کی بھی جو ضرورت ہے وہ بھی اہم ہے آپ کے لیے, اور آپ کی جو ضرورت ہے, جو آپ کا انٹرسٹ ہے, وہ بھی اہم ہے. یہ انٹیگریٹ کرنے والی بات ہے. اس میں ڈولفن کی جو اسٹریٹجی ہے یا ڈولفن کی جو انالوجی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اے ڈولفن یوزلی چوزز اے کوآپریٹو پرابلم سالونگ اسٹائل. ڈولفنز یوز whistles and clicks to communicate with each other, to catch food cooperatively and to summon help. For example, when a dolphin is sick or injured, other dolphins will help it to bring them to surface for breathing. Although the dolphin usually chooses to be cooperative, it can also choose other styles depending upon the situation. For example, if a dolphin has a baby and a shark is in the area, the dolphin will choose to use a comparative style to deal with the shark. Continuing to use its favorite style of cooperation would greatly endanger the life of the baby dolphin. Dolphin usually has a cooperative style, اور اپنی دوسری جو ڈولفنز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے, کوآپریٹ کر کے اپنے مسائل کو, اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کرتی ہیں, فوڈ کی ضرورت یا اور ضرورت. لیکن ایٹ ٹائمس if a dolphin, a baby dolphin is under pressure or under threat from a shark, a hostile fish, big fish, تو پھر اس صورت میں ڈولفن کوآپریٹو تو نہیں ہوگی کہ اچھا ٹھیک ہے میرے بچے کو مار دو یا کھا جاؤ. تو وہ اٹ ول ٹیک اے کمپیریٹو اسٹائل. اٹ ول چیلنج دی شارک کمنگ ٹو ہٹ دا بیبی ڈولفن. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ میں کیا آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے وچ از یور کنسسٹنٹ اینڈ پرسسٹنٹ وے آف ہینڈلنگ کانفلکٹ, بٹ in certain situations you have to change, you have to adopt a different way which is not compatible with your person. What is influencing your decision? The situation, the nature of conflict, the nature of other disputant. اس کیس میں آپ کا بیبی ہے, ڈولفن کا بیبی ہے which is under threat, اور اس کیس میں ڈسپیوٹنٹ کون ہے؟ شارک. اگر شارک نہ ہوتی, کوئی اور چھوٹی سی فش ہوتی, تو وہ شاید اس طریقے سے ایکٹ نہ کرتی, کہتا ٹھیک ہے کچھ نہیں کہے گی یہ میرے بیبی کو. تو کیونکہ وہ پرابلمٹک, وہ تھریٹ کر رہی ہے شارک میں کل دا بیبی, تو وہ سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے دیٹ اٹ شوڈ پوز اے کمپٹیشن ٹو دا کانفلکٹ, ٹو دی ادر ڈسپیوٹنٹ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا اسٹائل ہو پرسسٹنٹ, کنسسٹنٹ, آپ کی پرسنالٹی جیسے ہوتی ہے, لیکن ایٹ ٹائمس وہ آپ کی پرسنالٹی کے اگینسٹ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. وہ جیسے بعض اوقات کہتے ہیں ڈونٹ پش می اگینسٹ دا وال, کہ ٹھیک ہے میں شریف آدمی ہوں, میں عام طور پہ اکاموڈیٹ کر جاتا ہوں, عام طور پہ کوآپریٹ کر جاتا ہوں,
لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے دیٹ یو کیپ پشنگ می اگینسٹ دا وال. آبویسلی اف یو پش می اگینسٹ دا وال تو پھر اس کا ری ایکشن تو ہوگا. بلی کو بھی تنگ کرتے ہیں تو بلی عام طور پہ ڈوسائل ہوتی ہے, بھاگ جاتی ہے, لیکن اگر اس کو بھی کارنر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر پنجے مارے گی آپ کو. 5واں اسٹائل بفور دی ٹائم پاسز آؤٹ. تو اگلے اسٹائل پہ چلتا ہوں. اس کا نام ہے زیبرا اسٹائل یا کمپرومائزنگ اسٹائل. زیبرے کو کس طرح اس کے ساتھ اس انالوجی کے ساتھ جوڑا گیا ہے, اس میں بیسکلی دس کمپرومائزنگ اسٹائل ریپرزینٹس اے ماڈریٹ لیول آف کنسرن فار یور سیلف اینڈ فار ادرس. یعنی دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کنسرن ماڈریٹ کا لیول ہے, نہ ہائی ہے نہ لو ہے. جیسے تھا نا ابھی اپنا کیمیلین کے ریفرنس سے اور تھا, دوسرے اینیملس کے ریفرنس سے اور تھا. اس کے ریفرنس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ماڈرن کنسرن ہے. کیسے یہ انالوجی بلڈ کی گئی ہے؟ یہ انالوجی اس طریقے سے بلڈ کی گئی ہے کہ اس کے بلیک اور وائٹ کلر ہیں. اٹ ڈزنٹ bother about the color whether I am black or whether I am white, doesn't really matter. ٹھیک ہے, آدھا چٹا آدھا کالا, doesn't really matter. تو اس کو یہ کنسرن نہیں ہے. تو یہ کنسرن نہیں ہے, ماڈریٹ سا کنسرن ہے کہ ٹھیک ہے میں بلیک بھی ہوں تب بھی ٹھیک ہے, وائٹ بھی ہوں تب بھی ٹھیک ہے, مجھے چیکرڈ قسم کا اسٹرائپ قسم کا اینیمل کہتے ہیں, دیٹ از فائن ود می. تو یہ جو ماڈریٹ کنسرن ہے نا, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. اگر میں پڑھوں جو لکھا ہے تو اٹ ول ٹیل یو ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. زیبرا کین بی اے سمبل فار دی کمپرومائزنگ اسٹائل. A zebra's unique look seems to indicate that it didn't care it was a black horse or a white horse. So it split the difference and chose black and white stripes. However, zebra may not choose a compromising style for all the things. A zebra may choose a cooperative or comparative style like the dolphin اور دی لائن ڈپینڈنگ اپان دی سچویشن. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سچویشن بعض کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یو ڈونٹ چوز دس پرٹیکولر اسٹائل آف نیگوشیشن, اسٹائل آف ریزالونگ دی کانفلکٹ. یو ہیو ٹو چوز اندر ون وچ از ناٹ ریئلی کمپیٹیبل ود یور پرسن, ود یور وے آف ہینڈلنگ کانفلکٹ, ود یور یوزول وے آف ہینڈلنگ کانفلکٹ. تو پھر آپ کو کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا وچ از ڈفرنٹ than what you really are in a way adaptive or in a way which is your usual style. تو وہ آپ کو بدلنا پڑتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں جو ابھی تک میں نے آپ سے شیئر کی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو آپ کا اپنا سٹائل ہو سکتا ہے, ایک تو آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, ایک تو آپ کا اپنا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو آپ کو زندگی نے اپنے ایکسپیرینسز کے ذریعے سکھایا کہ کس طرح سے آپ نے ایگریمنٹ پیدا کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے مختلف طریقے یوز کرنے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ نیگوشیشن بیسیکلی کسی ٹیکٹک کا نام نہیں ہے, اسٹریٹجی کا نام ہے. تو اسٹریٹجی میں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طریقہ اختیار کریں جو آپ یوزلی اختیار کرتے ہیں. اسٹریٹجی میں تو بعض کا یو اسٹارٹ ود ون وے آف ہینڈلنگ دی کانفلکٹ اینڈ دین یوز سیورل ویز اینڈ الٹیمیٹلی اینڈ اپ یوزنگ آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ نیگوشیشن اسٹائل ٹو اچیو دی آبجیکٹیوز, ٹو اینڈ دی کانفلکٹ اور ٹو ریزالو دی کانفلکٹ. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اہم ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کمپلیکس کنفلکٹیو سچویشن میں یہ پانچوں کے پانچوں سٹائل یوز کرنے پڑے. ہو سکتا ہے ایک کام نہ کرے دوسرا کام کرے, دوسرا کام نہیں کر رہا تیسرا کام کرے, تیسرا نہیں کر رہا چوتھا کام کرے. ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو یوز دیٹ لائن اسٹائل, کمپٹیشن کا اسٹائل. آپ نے سارے راستے اختیار کر لیے لیکن دی ادر پارٹی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ, دی ادر پارٹی از ایڈامنٹ, دی ادر پارٹی از جسٹ ایدر اگنورنٹ. اور وہ جیسے پچھلے کسی لیکچر میں ہم نے بات کی تھی جیک پاٹ سنڈروم کی یا لاس ایورژن کی,
وہ اس طرح کے اگنورنٹ ڈسپیوٹنٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا, جو سچویشن سے انڈیو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ کو وہ انٹیگریٹو سٹائلز آپ کے یا کمپرومائزنگ سٹائل آپ کے وہ کام نہیں آئیں گے. یہ زیبرا سٹائل آپ کے کام نہیں آئے گا. مے بی الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ کمپٹیشن سٹائل, یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ لائن سٹائل. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ حالات سچویشن کیا ہے, اور اگر آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کی فیملی میں, آپ کے فرینڈس کے سرکل میں, آپ کی آرگنائزیشن میں, پرٹیکولرلی یہ جو کورس ہم پڑھاتے ہیں اس کا مین مقصد آپ کے آرگنائزیشن میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو انہینس کرنا ہے, اس ایبلٹی کو بوسٹ اپ کرنا ہے. کیونکہ آج کی آرگنائزیشنس میں بہت سارا کانفلکٹ ہے, بہت سارا کمپٹیشن ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ قسم کے آرگومنٹس پیدا کرتی ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ڈس ایگریمنٹس پیدا کرتی ہیں بیکاز آف کمپلیکسٹی. اور اگر آپ اس کمپلیکسٹی کو نوٹ نہ کر سکیں, اس کمپلیکسٹی کو سمجھ نہ سکیں, اس کانفلکٹ کو, ڈس ایگریمنٹ کو اپریشیٹ نہ کر سکیں, تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ وہ لمیٹڈ ہوگی. تو وہ کانفلکٹ آپ کو ان اے وے آگے لگا کے رکھے گا, بجائے اس کے کہ آپ کانفلکٹ کو ریزالو کریں. تو آپ کی ایفیشنسی میں کمی آئے گی, تو مینجمنٹ آپ کو پسند نہیں کرے گی, میں بھی آپ کو ترقی نہیں دے گی, یا آپ کو نکال دے گی, یا اس طرح کی چیزیں. تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, جسٹ ٹو اینڈ مائی لیکچر ٹوڈے, کہ آپ کو ایم اے کیا آپ نے یا جو بھی ڈگری حاصل کی, کسی جگہ آرگنائزیشن میں جاتے ہیں جاب کے لیے, نوکری کے لیے, وہ آپ سے پوچھتے ہیں واٹ از یور ایکسپیرینس. وہ ایکسپیرینس کیوں پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو, اس میں ایک میجر ریزن ہوتی ہے کہ جس فیلڈ میں آپ جاب کر رہے ہیں, اگر اس میں جاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر اس فیلڈ میں آپ نے کام کیا ہے, تو اس میں جو کانفلکٹ آتا ہے, کیا اس کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ تبھی آتا ہے جب آپ نے یہ کام کیا ہو, یہ کانفلکٹ آپ نے ہینڈل کیا ہو. تو یہ جو کورس ہے بیسیکلی آپ کی اس ایبلٹی کو انہینس کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتا ہوں. امید ہے یہ 5 نیگوشیشن کے سٹائلز آپ کو سمجھ آئے ہوں گے, خاص طور پہ ان کے ساتھ اینیملز کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی وجہ سے وہ یاد رکھنے میں شاید آسانی ہوگی. تو کوشش کیجئے, ان کو استعمال بھی کیجئے, اور اپنے آپ کو بھی بتائیے گا کہ دیٹ یو لرنڈ فرام دس کورس. میرے خیال میں یہ آپ کو اعتماد دے گا جب آپ کہیں گے یس میں نے سیکھا اور میں نے استعمال کیا. خدا حافظ, السلام علیکم.